رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو، رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. 11واں روزہ اور 11واں سپارہ شروع ہوتا ہے. اس 11ویں پارے کے شروع میں ان منافقین کے عذر لنگ کا بیان ہے جو غزوہ میں شریک نہیں ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ پہلے ہی نبی علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ جب آپ واپس لوٹ کے جائیں گے تو یہ مختلف قسم کے عذر پیش کریں گے. آپ کی مرضی، آپ ان کی عذر قبول کریں، راضی ہو جائیں، جو بھی. میرا فیصلہ یہ ہے انہم رجس ومأواہم جہنم، یہ ایک پلید چیز ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور یہ آپ کو راضی کرنے کے لیے قسمیں بھی اٹھا لیں گے. بے شک آپ راضی ہو جائیں، اللہ ان نافرمانوں سے راضی نہیں ہوگا. اور جو دیہاتی منافق ہیں وہ ان سے بھی زیادہ آگے نکلے ہوئے ہیں. شہر والے پھر بھی کچھ رقم کر لیتے ہیں، یہ بالکل سیدھے ہیں. الاعراب اشد کفرا ونفاقا، لیکن سارے دیہاتی بھی ایک جیسے نہیں. دیہاتیوں کے اندر کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اللہ کے نام پر خرچ کرنے کو اللہ کے قرب کا ذریعہ اور اللہ کے رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں. ایسے بھی ہیں. اس واسطے سارے دیہاتی خراب نہیں. وَلَا إِنَّا قُرْبَتَهُ، اس پر اللہ نے فرما دیا واقعی ان کے لیے قربت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لے گی. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہاں سے ایمان والوں کا تذکرہ شروع ہوتا ہے. ان کی 3 جماعتیں فرمائیں. ایک ہیں سبقت کرنے والے، جن کے 2 قسمیں ہیں. ایک مہاجر جو مکہ مکرمہ چھوڑ کے آئے تھے، دوسرے انصار جو مدینہ میں ہی رہتے تھے. یہ بھی، اور تیسرے وہ لوگ جو قیامت تک آتے رہیں گے لیکن ان مہاجرین اور انصار کی اتباع میں ہی رہیں گے، کوئی نیا راستہ نہیں نکالیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی. یہ بڑی خوشی کی ہم سب کے لیے یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ کی طرح تم بھی اگر اس راستے پر چل پڑو تو اللہ تعالیٰ جس طرح ان صحابہ سے راضی ہوں گے آپ لوگوں سے بھی راضی ہوں گے اور جنت میں داخل کریں گے، جو بڑی کامیابی ہے. کچھ منافق ایسے ہیں جو دیہاتوں میں رہتے ہیں، کچھ شہر میں رہتے ہیں، لیکن آپ لوگ ان کو نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں. ہم ان لوگوں کو دگنا چگنا عذاب کریں گے. وآخرون اعترفوا بذنوبہم، مسلمانوں کی ایک جماعت وہ بھی ہے جن سے غلطی ہو گئی. انسان ہے، غلط ہو جاتا ہے. غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے، لیکن واپسی سے پہلے ہی انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ باندھ دیا اور کہا جب تک ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے، اس طرح بندے رہیں گے. چند دنوں کے بعد جب تک نبی علیہ السلام واپس آ گئے تو ان کی توبہ جلد ہی قبول ہو گئی. انہوں نے اپنے سارے مال پیش کیے کہ یا رسول اللہ، اس مال کی وجہ سے ہم جا نہیں سکے تو ہم یہ مال صدقے کے طور پر آپ کو پیش کرتے ہیں، آپ جہاں چاہیں خرچ کر دیں. آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے کہ میں مال قبول.
اللہ کی طرف سے حکم آ گیا جب تک آپ ان کا مال قبول نہیں کریں گے یہ راضی نہیں ہوں گے، ان کو خوشی نہیں ہوگی، لہذا قبول کر لیں۔ وآخرون مرجون لأمر اللہ اما یعذب، کچھ مومن وہ تین ہیں جن کی توبہ کو مؤخر کر دیا گیا، انہوں نے ان کے ساتھ اپنے آپ کو ستون سے نہیں باندھا تھا۔ جب نبی علیہ السلام واپس آ گئے تو انہوں نے سچ بتا دیا، عذر کوئی نہیں کیا کہ ہماری غلطی ہم سستی سے نہیں جا سکے، تو ان کا معاملہ لٹک گیا۔ تو 50 دن اس میں لگ گئے، 50 دن کے بعد ان کی توبہ بھی قبول ہوگی۔ کچھ منافق ایسے ہیں کہ بظاہر وہ اسلامی شاعر اپناتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، حالانکہ وہ مسلمانوں کے اندر تفریق ڈالنے کے لیے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ بناتے ہیں۔ آپ سے کہیں گے کہ آپ اس میں آئیں اور استفتاء کر لیں، افتاء اس کا کر لیں، تو آپ خبردار اس مسجد میں نہیں کھڑا ہونا جس کو مسجد زرار کہا گیا ہے، جو قباء میں تھی۔ نبی علیہ السلام نے پھر اس کو جلوا دیا تھا، اور جو قباء کے اندر وہ مسجد ہے جو خود نبی علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اس کی اللہ تعالی نے تعریف کی کہ اس کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہ بڑے پاک باز قسم کے لوگ ہیں، اس میں آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھایا کریں جب ادھر تشریف لایا کریں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، مسلمانوں کی جان اور مال اللہ نے خرید لی، جنت دینے کا وعدہ کر لیا۔ اب ان کو چاہیے کہ یہ اللہ کے راستے میں لڑتے مرتے رہیں، یہ وعدہ اللہ نے سب کتابوں میں کیا ہے، اور اس وعدے پر خوش ہو جاؤ، بہترین بیعت ہم نے کر لی ہے۔ بیع کرنے والوں کی صفات یہ ہیں، وہ توبہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کی حمد کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اللہ کی نازل کردہ حدود کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو خوشخبری دے دیں۔ کسی مشرک کے لیے دعا کرنا جب وہ شرک پر مر جائے تو کسی نبی اور کسی ایمان والوں کے لیے گنجائش نہیں۔ جب نبی علیہ السلام اپنے چچا کے لیے دعا کر رہے تھے تو یہ جب آیت اتری تو آپ نے منع فرما دیا، رک گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے دعا کرتے رہے، لیکن جب ان کو بھی پتہ چلا انہوں نے بھی روک لیا۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، توحید کی آیت بھی یاد رہے، اللہ ہی کی حکومت ہے آسمان زمین میں، اور وہی زندہ اور مردہ وہی کرتا ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی وسیلہ اور چارہ نہیں ہے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین، ان تین آدمیوں کی توبہ اور تمام مہاجرین اور نبی کو بھی ساتھ فرمایا، سب کی توبہ اللہ تعالی نے قبول فرما لی، اور خاص کر وہ علی الثلاث، ان تین آدمیوں کی جو پیچھے چھوڑے گئے تھے، یعنی ان کی توبہ جلدی قبول نہیں ہوئی تھی، اور زمین ان پر تنگ ہو گئی اور اس کے لیے بڑی مشکل ہو گیا ان کا۔ 50 دن کے بعد ان کو بھی خوشی نصیب ہو گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ہدایت دی جا رہی ہے نیک لوگوں اور تقوی والوں کے ساتھ جوڑ کے رہا کرو تو تقوی تمہارے پاس ہی رہے گا۔ اگر تم الگ ہو گئے تو شیطان جو ہے تمہارا دشمن اور اس کی بھیٹ چڑھ جاؤ گے۔ کسی مسلمان کے لیے لائق نہیں کہ اس کا پیغمبر تو جہاد میں جائے اور یہ پیچھے گھر میں رہ جائیں، بلکہ یہ تو آگے بڑھ کر نبی علیہ السلام کا ساتھ دیں۔ اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سارے صحابہ ہر جنگ میں تیار ہو جاتے، تو اللہ تعالی نے فرمایا یہ بھی نہیں، ضرورت اگر سب کی نہیں تو سب نہ جاؤ، کچھ لوگ پیچھے رہو، نبی علیہ السلام اگر پیچھے ہوں تو ان سے تعلیم حاصل کرتے رہے، مجاہدین کو آئیں تو وہ سکھا دیں۔ اگر نبی علیہ السلام جہاد میں جائیں اور کچھ لوگ باقی پیچھے چھوڑ جائیں، تو جو جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق سیکھتے رہے وہ واپس آ کر اپنے پیچھے لوگوں کو بھی سکھا دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولتجدوا، ایمان والو جہاد کرو جو تمہارے سب سے زیادہ قریب کافر لگتے ہیں، ان کے ساتھ پہلے لڑو اور تو وہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں، تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تقوی کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔
جب آیات اترتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں تمہارا ایمان کہاں سے بڑھ گیا؟ ہاں جی کیوں نہیں بڑھ گیا؟ فرمایا ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، جتنی اور نئی چیزیں آئیں گی اس پر ایمان لائیں گے تو گویا کہ ایمان بڑھ گیا۔ اور جو لوگ جن کے دلوں میں رجس ہے، نجاست ہے، ان کی نجاست بھی بڑھ جاتی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، نبی علیہ السلام تمہاری جنس ہیں، بشریت اور رسالت دونوں۔ اور تیسری بات، عزیز علیہ آپ کی شفقت، آپ جو ہے اپنے مومن مسلمانوں کی مشقت کو بہت ہی گراں سمجھتے تھے اور ایمان کے بڑے حریص تھے کہ سب لوگ ایمان لا کر سب جنت میں چلے جائیں، تو ایسے پیغمبر کی اتباع کرو۔ اگر یہ لوگ اس کے باوجود بھی نہیں اتباع کرتے، منہ موڑتے ہیں، تو پھر کہہ دو حسبی اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بھروسہ میرا اس پر ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، سورہ یونس، اس کے اندر نفی شفاعت قہری ہے اور اس پر 11 دلائل ہیں اور ثمرۃ الدلائل بھی ہیں، تخویفات اور شبہات کے جواب بھی ہیں۔ شروع میں کتاب کی ترغیب ہے کہ یہ حکمت والی کتاب ہے، حکیم خدا کی طرف سے اتری ہے۔ پہلا مسئلہ اس کا یہ ہے کہ ان لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ انسان ایک ہے، اس کو اللہ نے نبوت دی ہے، اور یہ کہتے ہیں انسان ہو کر کیسے ڈراتا ہے اور کیسے نبی اللہ کا بن گیا ہے۔ تو ان کو تو شکر کرنا چاہیے تھا کہ ان کی جنس سے آیا ہے۔ جو ایمان لاتے ہیں ان کو خوشخبری دے دیں، اللہ تعالیٰ ان کو عزت دیں گے۔ ان ربکم اللہ الذی، توحید کے دلائل بھی سنتے جاؤ۔ اللہ وہ ہے جو سانپ کا پالنے والا ہے اور اسی نے آسمان زمین کو پیدا کیا ہے، وہی تمام امور کی تدبیر کرتا ہے اور اس کا کوئی شفیع غالب بھی نہیں ہے۔ فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو، اسی کے طرف تم نے لوٹ کے جانا ہے، اسی نے پہلے پیدا کیا، وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ هو الذی جعل الشمس، اسی نے سورج بنایا، اس میں روشنی ڈالی، چاند بنایا، اس کو نور عطا فرمایا، ان کے چلنے کے مقدار اور حد مقرر کی، اس سے سال مال بنتے ہیں۔ یہ سارا کچھ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ رات اور دن کو بھی وہی لاتا ہے، کبھی دن ہوتا ہے کبھی رات ہوتی ہے، یہ سب اللہ کی پیداوار ہیں، تو لہٰذا اللہ ہی کی عبادت کرو۔ جو لوگ قیامت کا یقین نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی کے ساتھ ریجھ جاتے ہیں اور اس میں مطمئن ہو جاتے ہیں اور اللہ کی آیات سے غافل ہوتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل بھی کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا اور ایسی جنت میں پہنچیں گے جن کے نیچے نہریں ہوں گی، اور جنت کے اندر یہ کہیں گے دعواہم فیہا سبحانک اللہم، اللہ تیری ذات پاک ہے۔ آپس میں ملیں گے تو السلام علیکم کے ساتھ ملیں گے، اور جب الگ ہوں گے تو بات کو ختم کریں گے الحمدللہ پر۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، لوگ جو ہے یہ اس کو زجر کہتے ہیں کہ شر کو بھی ایسے مانگتے ہیں جیسے خیر مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ جلد قبول کر لے تو ان کا ستیہ ناس ہو جائے۔ انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے، کافر انسان کو، تو مومن بھی ایسا کرتا ہے، لیکن کافر کی یہ بات ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے کھڑے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اس کے سارے اور دروازے بند ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو ہٹا دیتے ہیں تو مسلمان تو شکر ادا کرتے ہیں، لیکن یہ جو بے ایمان تھے وہ اللہ کی طرف سے ہٹا کر غیروں کی طرف نسبت کر دیتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں جو ہے یہ نجات ملی ہے۔ ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اسی طرح مجرموں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کیا کرتے ہیں۔ تم اب ان کی جگہ پر آئے ہو، اب اللہ تعالیٰ دیکھیں گے تم کیا عقیدہ عمل دکھاؤ گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کو اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ منکر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں نیا قرآن لاؤ یا اس کے اندر خاص مضامین بدل لو۔ فرما دیجیے ان کو، میں اپنی طرف سے تھوڑا کہتا ہوں کہ میں ان کو بدل دوں،
میں تو اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہوں، اللہ کا جو حکم ہے وہی سناتا ہوں۔ 40 سال میں تمہارے اندر رہا ہوں، پہلے تو میں نے تمہیں کچھ نہیں سنایا، جب مجھے نبوت ملی ہے تو جو کچھ میری طرف اللہ کی طرف سے آتا ہے وہی تو میں سناتا ہوں۔ وہ بڑا ظالم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اللہ تعالیٰ کی آیات پر کا انکار کرے اور تکذیب کر دے۔ وَيَقُولُ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ، اس میں بھی وہی نفی شفاعت کاری، اللہ کے علاوہ ان کی پرستش کرتے ہیں جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے سفارشی ہیں۔ اتنبئون اللہ، یہ سفارشی کیسے ہو گئے؟ اللہ کو تو پتہ نہیں اور یہ کہتے ہیں وہاں ہے، جو اللہ کے علم میں نہیں ہے تو پھر یہ ہے بھی نہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ، جب ہم لوگوں کو کوئی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس وقت یہ ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کے لیے تدبیریں کرتے ہیں۔ فرمایا کر لو، اللہ تعالیٰ کی تدبیر تم سے بھی آگے نکلے گی۔ ہمارے رسول جو ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں جو کچھ تم ساج سے اسلام کے خلاف کرتے ہو۔ وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یہ دلیل عقلی ہے، اللہ ہی خشکی اور تری میں تمہیں چلاتا ہے۔ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو پیچھے سے عمدہ ہوا بھی آ جاتی ہے اور تمہاری کشتی بغیر ملا اور انجن کے آسانی کے ساتھ منظر مقصود تب چلی جاتی ہے۔ جب کہیں تم کبھی پھنس جاتے ہو تو پھر اللہ کو ہی کو پکارتے ہو، اللہ تو ہمیں نجات دے دے تو ہم شکر کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نجات دے دیتے ہیں تو پھر تم کہتے ہو جناب یہ تو فلاں بزرگ کی کرامت ہے جس کی وجہ سے یہ ہمیں نجات مل گئی۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلنا، دنیا کی مثال اللہ تعالیٰ نے فرمائی ایسے ہے جیسا کہ کھیتی ہوتی ہے، بارش برستی ہے، زمین سے کھیتیاں اگتی ہیں، باغ اگتے ہیں، پودے اگتے ہیں، غلے اگتے ہیں، اور آب و تاب میں ہوتے ہیں تو مالک سمجھتا ہے بس اس بار تو بہت کچھ ہی مال آئے گا، اور لیکن ہوتا ایسا ہے رات کو یا دن کو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے اور سارا کچھ ملیا میٹ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام یہدی من یشاء، اللہ تمہیں دار السلام یعنی جنت کی دعوت دیتا ہے اور صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے۔ جو لوگ نیکی کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دیں گے اور اس کے کام سے زیادہ دیں گے، اور ان کے چہروں پر کچھ روشنی ہوگی، کوئی ذلت اور سیاہی نہیں ہوگی، یہ جنتی لوگ ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور جو لوگ برائی کرتے ہیں ان کو برائی کا بدلہ برائی ہی ملے گا، ان کے چہرے کالے بھجنگے ہو جائیں گے، ایسے معلوم ہوگا جیسا کہ رات کے ٹکڑے ہیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ، قیامت کے دن ہم ان مجرموں کو کھڑا کر دیں گے، ہم فرمائیں گے تم بھی اور جن کی تم عبادت کرتے تھے ان کو لاؤ اور ہمارے سامنے کرو گے، کیوں کیسے تم ان کے معبود تھے۔ جب یہ کہیں گے یہ ہے تو وہ انکار کر دیں گے ہمیں تو پکارا نہیں ہے، وہ کہیں گے ہم نے تو ساری زندگی تمہیں پکارا ہے، دیگیں تمہارے نام پہ چڑھائی تھی، بحیرے صاحب تمہارے نام پہ چھوڑے تھے۔ وہ کہیں گے اللہ گواہ ہے ہمارے تمہارے درمیان ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو پتہ چل گیا کہ یہ اوپر جو لوگ کرتے ہیں قبر کے اندر رہنے والوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ، پھر توحید کر عقلی دلیل، وہ تمہیں رزق دیتا ہے، تمہارے کانوں اور تمہاری آنکھوں کا مالک ہے، زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، سارے کاموں کی تدبیر کرتا ہے، یہ کون ہے؟ یہی تو اللہ ہے، اور لوگ مشرک بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ، تو نتیجہ دلیل کا یہ ہوا کہ اللہ ہی حق ہے، معبود برحق ہے، اسی کی عبادت کرو۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ، ان سے پوچھو تمہارے شریک جو ہیں وہ کسی کو پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ پیدا کر سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، پہلی دفعہ دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ آپ ان سے پوچھیں کون حق کی طرف ہدایت دے سکتا ہے؟ قُلِ اللَّهُ، اللہ ہی تو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، جو ہدایت دیتا ہے تو اتباع بھی اس کی کرنی چاہیے۔
وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ يُفْتَرَىٰ، یہ قرآن پاک کسی بندے کی طرف سے نہ نبی کی طرف سے کھڑا ہے، یہ اللہ ہی کی کتاب ہے۔ اگر نہیں مانتے تو ایسی چھوٹی سی صورت بنا کر لاؤ، اور جو مدد کو جن لوگوں کو تم پکار سکتے ہو ان کو بھی پکار کے لاؤ، لیکن قیامت تک تم سے نہیں ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، تم میں ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ایمان رکھتے ہیں، کچھ نہیں رکھتے، اللہ تمام فسادیوں کو جانتا ہے۔ اگر آپ کی وہ لوگ تکذیب کرتے ہیں تو آپ انہیں کہیں ہمارا عمل ہمارے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، میں تمہارے عمل سے بری ہوں، تم ہمارے عمل سے بری ہو۔ کچھ لوگ تو آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، کان لگا کے سنتے ہیں، حالانکہ وہ صرف دکھانے کے لیے کان لگایا ہوتا ہے، وہ حقائق نہیں معلوم کرنا چاہتے۔ کچھ لوگ آپ کی طرف نظر کرتے ہیں لیکن اندھے ہیں اور ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ ظالم لوگ جو ہیں، وہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتے، لیکن لوگ خود اپنی جان پر جو ہے ظلم کرتے چلے جاتے ہیں، جتنی نافرمانی کریں گے سزا خود ہی بھگتیں گے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجا، جب وہ آتا ہے اور پھر بھی لوگ نہیں مانتے تو پھر جو ہے نافرمان قوم کو سزا دی جاتی ہے۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے میرے محبوب، میں اپنے جان کا نفع نقصان کا بھی مالک نہ ہوں، تو ہر چیز میرے اختیار میں کہاں سے آ گئی؟ موت کا وقت اور قیامت کا وقت جب آئے گا تو ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ دیکھو، اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب رات کو یا دن کو آ جائے تو آ سکتا ہے، تم جلدی کیوں مچاتے ہو؟ جب آ گیا تو کیا ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کا ایمان تو قبول نہیں ہوگا، تو پھر کیوں تم اس وقت کی انتظار کرتے ہو؟ اس کے وقت کے آنے سے پہلے جو ہے تم ایمان لے آؤ۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي، جو ظالم یعنی مشرک نفس ہے، اس کے پاس دنیا کی ساری چیزیں بھی ہوں اور اپنی فدیے کے لیے قیامت کے دن پیش کر لیں تو قبول نہیں ہوگا۔ اللہ ہی کی آسمان اور زمین کی ہر چیز ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، قرآن کے فصال ہیں، اے لوگوں تمہارے پاس ایک نصیحت آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے، جس میں نری شفا ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے، اس کے ساتھ خوش ہونا چاہیے۔ کائنات میں تم جتنی بھی چیزیں جمع کرتے ہو، قرآن سے بہتر چیز کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ ان سے کہہ دیں اللہ تو رزق تمہیں دیتا ہے، تم اپنی طرف سے بعض کو حلال اور بعض کو حرام قرار دیتے ہو، یہ اتھارٹی تمہیں کس نے دیا؟ یہ غلط کرتے ہو۔ وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن، علم غیب اللہ کا خاصہ ہے میرے پیغمبر، آپ جس حالت میں بھی ہوتے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہیں، یا صحابہ تم یا آنے والے سارے لوگوں جو بھی کچھ کام کرتے ہو، جس طرح نیکی اور برائی میں مشغول ہو، سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے دوست تو وہ ہوتے ہیں، اللہ کے دوست وہ ہوتے ہیں جن پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غم ہوتا ہے، وہ ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے ولی جس میں یہ دو صفات ہوں وہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں اور آخرت میں، اللہ کی بات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ ان کی بات ہے میرے محبوب، یعنی تسلی، رسول کہتے ہیں آپ کو غم میں نہ ڈالیں، عزت تو اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے پیغمبر اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ سن لو اللہ ہی کا ملک ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ اٹکل بچوں کے ساتھ اپنی طرف سے معبود بناتے پھرتے ہیں۔ اللہ ہی نے رات کو بنایا تاکہ تم آرام سے سکون سے نیند کرو اور تھکاوٹ اتارو، اور دن کو بنایا روشن تاکہ تم اپنے کام بھی کرو، روزی بھی کماؤ۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنایا، فرمایا اللہ کی ذات تو پاک ہے، وہ غنی ہے، آسمان زمین تو اس کا ملک ہے، اس میں سے بیٹا کہاں سے نکل آیا؟ یہ اپنی طرف سے افتراء کرتے ہیں۔ یہ دنیا کو سنبھالنے کے لیے، دنیا تو ایک چھوٹی سی چیز آئی، جب ختم ہو جائے گی اس کے بعد ہم ان کو سزا دیں گے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، آگے کچھ نمونے پیش کیے غیر مسلم قوموں کے جو ایمان نہیں لائے تھے۔ پہلے نوح علیہ السلام کا واقعہ تو بہت تفصیلی ہے، لیکن یہاں
مختصر فرما دیا۔ یہاں نوح علیہ السلام کی جرت مندی کا ذکر ہے کہ پوری قوم کو للکارا، اے میری قوم، اگر میرا رہنا تمہارے اندر اور میرا نصیحت کرنا، تمہیں تبلیغ کرنا گراں گزرتا ہے تو میں میدان میں کھڑا ہوں، آؤ تم میرے خلاف جو کر سکتے ہو کر لو، میں اکیلا کھڑا ہوں اور تم اپنے تمام اسباب جوڑ لو، اور مجھے اسباب جوڑنے کی مہلت دینے کی ضرورت نہیں، میں اب بھی کھڑا ہوں کیونکہ اللہ کا نمائندہ ہوں۔ لیکن کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ آخرکار نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے کشتی میں بیٹھ کر کامیاب ہو گئے اور باقی سارے کے سارے طوفان نوح میں برباد ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کا کچھ تفصیلی واقعہ اس سے زیادہ ہے، لیکن اس سے زیادہ دوسری صورتوں میں بیان ہوا۔ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، فرعون کی طرف گئے تھے اور فرعون کو تبلیغ کی، لیکن فرعون نے نہیں مانا۔ وہ کہنے لگے آپ اس واسطے آئے تاکہ ہم اپنے باپ دادے کا مذہب بھی چھوڑ دیں اور حکومت آپ لوگوں کو مل جائے۔ فرمایا وہ کہنے لگے یقین رکھو کہ ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فرعون نے کہا بڑے بڑے جادوگر لے آؤ اور موسیٰ علیہ السلام کو میدان میں شکست دو۔ جب وہ آ گئے تو میدان میں شکست دینے کے بجائے موسیٰ علیہ السلام فاتح ہوئے، اور وہ فرعون اور ان کے سارے جادوگر جو ہے شکست کھا کر جادوگر جو تھے وہ اسلام لائے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے چند نوجوان تھے، ان کو بڑا خوف تھا فرعون اور سرداروں کا، وہ بہت تکلیفیں دیتے تھے۔ اس کے باوجود بھی نوجوان جب کسی کام کا عزم مصمم کر لے تو پھر کوئی چیز اس کے آڑے نہیں آیا کرتی۔ اور موسیٰ علیہ السلام بھی ان کی ڈھارس بتاتے، قوموں اے لوگوں ایمان لائے ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ تمہارا سنبھال لے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، علی اللہ توکلنا ربنا لا تجلنا، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے، اللہ ہمیں ان کے ظالموں کا تختہ مشق نہ بنانا اور اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں نجات دے دینا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون کی طرف یہ وحی کی کہ اس علاقے کو چھوڑ کر دوسری جگہ بستی بسا لو، بستی بناؤ اور وہاں مسجدیں بھی بنا لینا تاکہ عبادت بھی ہوتی رہے، اور مکان بھی تم میدان قبلہ رخ رکھنا تاکہ گھر میں بھی عورتیں اور بچے دوسرے نماز پڑھیں تو ان کے لیے بھی کوئی دشواری نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ایک وقت کے بعد دعا کرتے ہیں، یا اللہ فرعون باز نہیں آتا، بڑی میں نے ان کو تبلیغ کیا سمجھایا نہیں باز آتا، تو ان کے پاس چونکہ مال دولت ہے اس کے بلبوتے پر یہ اتنے بڑے ظلم کرتے ہیں، یا اللہ اس کا مال ہی ختم کر دے۔ وہ کتنا بدبخت انسان ہے جس کے خلاف اس کا نبی بد دعا کرنے لگے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے وہی بڑا بدبخت ہے جس کے خلاف نبی بد دعا کرے یا اس کو قتل کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی، تم دونوں جو ہے بس سیدھے سیدھے اللہ کے حکم پر چلتے چلے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے، ہارون علیہ السلام جو ہے امین کر رہے تھے، دونوں کی دعا قرار دے دی۔ اسی کو کہتے ہیں کہ امام پڑھتا ہے اور مقتدی جو پیچھے سنتے ہیں یہ دونوں کی قرات ہو جاتی ہے، الگ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ وقت آ گیا، دعا 40 سال کے بعد عمل درآمد آئی تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کے حکم سے لے کر دریا کے پار چل گئے۔ دریا کے اندر اللہ نے راستے بنا دیے اور فرعون نے کہا اچھا یہ راستے میرے لیے ہیں، اپنی فوج کو اس میں ڈال دیا۔ جب اندر گئے تو اللہ تعالی نے حکم دیا، دریا کو وہ مل گیا اور یہ ساری فوج اس میں تباہ ہو گئی، اور فرعون ہوتے کھاتا ہوا اوپر نکلا، کہنے لگا آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں ایمان لایا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر جیسا کہ بنو اسرائیل لائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو ایمان لانے کا ٹائم ہے، اب تک تو نافرمانی کرتے، اب جب پکڑے گئے ہو تو توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لہذا ایمان تو تمہارا قبول نہیں ہوگا۔ ہاں تیری لاش ہم باہر نکال دیں گے، دریا کو کہیں گے باہر نکال دے، اور یہ عبرت کے واسطے پڑی رہے گی، جتنی دیر ہی پڑی رہے گی، بھویں آج تک پڑی ہو یا ختم ہو گئی ہو، اس وقت نجات دیں گے تاکہ لوگ دیکھیں یہ کہتا تھا میں خدا ہوں، آج خدائی کہاں ہے، یہ مرا پڑا ہوا۔
وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ صِدْقٍ فرعون ہلاک ہو گیا، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اچھی رہائش اور اچھی گزران دے دی، عزت اور شان عطا فرما دی۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا، اور پھر بعد میں ان کے اندر مال دولت کے بعد ان کے اندر اختلاف شروع ہو گیا، تو یہ علم آنے کے بعد ان کا اختلاف ہوا، یہ ٹھیک نہیں تھا۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ، آپ کو اگر شک ہے تو آپ ان کتاب والوں سے پوچھ لیں جو کتاب پڑھتے ہیں تورات انجیل میں، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن جو شک کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا، کوئی بھی بستی جب ان کے لیے عذاب کا فیصلہ ہوا اور بعد میں ایمان لا کے بچ گئی ہو، ایسی کوئی امت نہیں آئی۔ صرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ہے جو عذاب آنے سے پہلے ہی، جب حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے تھے، انہوں نے گڑ گڑا کر دعا مانگی تو اللہ نے ان کا عذاب ٹال دیا اور پھر وہ ایک مدت تک پھر زندہ رہے۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں دیکھو کتنی اللہ تعالیٰ کی نشانی پڑی ہیں، اور اللہ کے ڈرانے والے پیغمبر بھی آتے رہے ہیں، لیکن فَلْيَنْتَظِرِ، لوگ جو ہے قیامت کے دن کی انتظار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر نہیں مان لاتے، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار میں ہیں، ہم تو نجات دیں گے رسولوں کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو، یہ بات ہماری حق ہے اور ہم مومنوں کو ہی نجات دیں گے۔ آخری رکوع میں فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي، او لوگو اگر تمہیں میرے دین میں شک ہے تو سن لو کان کھول کر، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، میں تو اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جو موت دے گا، جس نے پہلے پیدا نہیں کیا تھا، اور مجھے حکم ہو گیا کہ میں ایمان والوں میں سے ہوں، اور مجھے حکم ہے کہ اپنا رخ دین کی طرف یکسو ہو کر اللہ کی طرف کریں اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، اور اللہ کے سوا اس کو نہ پکاریں جو نہ نفع دے نہ نقصان دے۔ اگر ایسا کیا تو نعوذ باللہ فالتا، اس وقت آپ بھی ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہ ہمیں صرف تنبیہ کرنے کے لیے، پیغمبر کوئی بھی ایسی بات نہیں کرتا، لیکن خطاب پیغمبر کو اس واسطے ہو جاتا ہے تاکہ امت کو کان ہو جائے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو کوئی ہٹا نہیں سکتا، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو اس کو رد کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، او لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، جو آدمی لے گا اس کو ہدایت پا جائے گا تو اپنا ہی فائدہ کرے گا، جو نہیں لے گا وہ گمراہ ہوگا تو اپنا ہی نقصان کرے گا۔ میں تمہارے اوپر کوئی در ہوگا نہیں مقرر ہوا۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ، آپ اتباع کریں اسی کی جو آپ کی طرف وحی ہوتی رہتی ہے، اور آپ صبر کریں، جم کے رہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں، اور اللہ تعالیٰ ہی بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔